نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے اندر جن باتوں کا پابند فرمایا ہے، یہ انسان اس خالق اور مالک اور رازق کی ہدایات کو سمجھتے ہوئے اگر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو یہ انسان یقیناً دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنے والا شمار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر انسان اس خالق، ان تمام چیزوں کے مالک اور انسان کے ذات کو پیدا کرنے والا، اس کے لیے تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والا، وہ اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ اس نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ انسان اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، وہی زندگی ہوتی ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، بے برکتی کی زندگی گزارتا ہے۔ آج کی نشست میں اس بات کا تذکرہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معاملات کے اندر صفائی، پاکیزگی، اس کا پابند بنایا ہے کہ یہ انسان جب آپس میں معاملات کرے، لین دین کرے، تو اسی صورت میں یہ انسان کن باتوں کا خیال رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کا پابند فرمایا ہے، اور معاملات کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ آج انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنی سوچ سے جب زندگی گزارتا ہے معاملات کے بارے میں، تو اس کے نتائج اس انسان کو کچھ اچھے نہیں ملتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، ایک مختصر سا جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنی گہرائی ہے اس کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب۔ تعاشروا کالاخوان، تم آپس میں رہو سہو بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ رہنا سہنا، کھانا پینا گھر کے اندر، دوست احباب رشتہ دار، کالاخوان بھائیوں کی طرح، لیکن وتعاملوا کالاجانب، جب معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح۔ یہ ایک اصول سکھایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاشرہ آج کل گھروں کے اندر میاں بیوی آپس میں پیسے کے لین دین میں، بھائی، حقیقی بھائی آپس میں لین دین میں، بڑے ہو گئے تو بڑے بہن بھائی آپس میں لین دین میں، دوسرے رشتہ دار دوست احباب کے ساتھ معاملات کے اندر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کریں گے ہم بھائیوں کی طرح، معاملہ کریں گے بھائیوں کی طرح، دوسروں سے توقع بھی یہی رکھتے ہیں کہ بھئی معاملہ کرو بھائیوں کی طرح، اس لیے رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح۔ بالکل الٹ ہو گیا، بالکل الٹ ہو گیا۔ بھائیوں کی طرح معاملہ کرو، کیا مطلب؟ جی میں نے آپ سے 50,000 روپے لیے تھے، آپ بھائی ہیں میرے، اب بھول جائیں اس بات کو کہ آپ سے 50,000 روپے لیے تھے، اب مانگیں گے مجھ سے، میں تو ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ تو بھائیوں والا معاملہ نہ ہوا نا، یہ تو اجنبیوں والا معاملہ کہ جی میں نے 50,000 روپے لے لیے تھے، اب آپ پیچھے پھر رہے ہیں میرے کہ جی 50,000 روپے میرے دے دیں۔ کس بات کے آپ بھائی ہیں میرے؟ کیا ہے رشتہ ہمارے درمیان؟ بھائیوں والی بات کریں۔ اس لیے وہ ایک گھر کے اندر وہ بھائی رہیں گے اجنبیوں کی طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل الگ چیز سمجھائی ہے کہ رہنا سہنا بھائیوں کی طرح رکھیں، لیکن جب معاملہ کریں تو اجنبی ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اگر اولاد جوان ہو، بیٹا جوان ہو، بیٹی جوان ہو،
تو تب بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے اجنبیوں کی طرح، اجنبیوں کی طرح۔ دو حقیقی بھائی ہوں، ویسے آپ 10,000 دیں دوسرے کو، 20,000 دیں، لاکھ دے دیں اپنے بھائی کو کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، دے دیں۔ لیکن اگر اس نے 100 روپیہ بھی اگر اس کے حساب میں رہتا ہے تو اس کو دیجئے، بھائی آپ کا یہ 100 روپیہ تھا، میں نے آپ کو دینا ہے۔ وہ الگ بات ہے ابھی کچھ دیر پہلے وہ آپ کو 10,000 دے کے بیٹھا ہو، ہدیہ، گفٹ، وہ تحفہ ہے، لیکن جو قرض ہوگا وہ ایک معاملہ ہے، وہ ایک معاملہ ہے۔ آج بسا اوقات عام معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے معاملات، بڑے اونچی اونچی باتیں، اقتصادیات کی، اکنامکس کی، ٹھیک ہے، وہ کتابوں میں موجود ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، لیکچروں میں ہوتی ہیں۔ یہاں آج کی نشست میں جو معاملات ہیں وہ تو گھروں کے اور آپس کے چھوٹے موٹے معاملات، جہاں سے یہ چنگاریاں نکلتی ہیں اور انسان کے رشتے ختم ہوتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، قلبی تعلق ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ بہت معمولی باتیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، دین ان کو معمولی نہیں سمجھتا۔ آج انسان گھروں کے اندر معمولات ہیں یہ والے، چلے جی کہیں بچوں کو سیر ویر کرا لاتے ہیں، 2 بھائی ہیں وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں، بہن بھائی ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ اب وہ جناب ایک بھائی جو ہے وہ ایک دفعہ سیر کے لیے لے گیا، سارا خرچہ ورچہ کرتا رہا، دوسرے بھائی نے جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ، پھر اس کے بعد اس بھائی کے گھر والے بھی، بیوی بچے بھی کہنے لگے ہیں چھوڑیں جی، آپ کو سارا خرچہ آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے، کیا لے جانا آپ۔ لیکن اگر اسی طرح عام دوست، 2 دوست رکشے میں بیٹھ کر کہیں سواری پر بیٹھ کر جاتے ہیں، ایک دوست بڑا اچھے مزاج والا ہے، وہ پیسے نکال کر دے دیتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ، آخر کار ایک وقت اس کے ذہن میں، انسان ہے، اس کے ذہن میں خیال آئے گا یہ روزانہ ہی میں ہی دیتا ہوں، یہ دیتا ہی نہیں پیسے، دلوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ اور اگر معاشرے کے اندر یہ رویہ اختیار کیا جاتا کہ یہ اپنے دوست کے ساتھ سفر کیا، اس نے بس میں گیا، ہوائی جہاز میں گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھایا اس کے لیے۔ جب کبھی ایسے دوست، احباب، رشتہ دار جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار فرمایا کہ جب تم سفر کیا کرو تو اکیلے نہ کیا کرو، کم از کم 2 افراد سفر کر لیا کرو، 2-3 افراد، اور اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیا کرو، اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیا کرو، ذمہ دار۔ اب وہ سارا خرچہ ورچہ کرتا رہے، پہلے سے مشورہ بھی کر لیا جائے، پھر اس کے بعد جب واپس آئیں تو جناب ایک ایک پائی کا حساب ہو، بیٹھ کر الگ، اور سارا تقسیم ہو جائے کہ جی اتنا اتنا میں ادا کروں گا، اتنا آپ ادا کریں گے، معاملہ ہو جائے۔ آئندہ انشاءاللہ سارے آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیسوں کا حساب کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ جو ہوتا ہے وہ آپس میں معاملہ اجنبیوں کی طرح معاملہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا جانے والے پر۔ ایک دفعہ بھی زندگی میں کوئی بندہ کسی کے ساتھ سفر کرے، رکشے میں جائے، 2 دوست ہیں، 2 کاروباری لوگ ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے 400-500 روپے رکشے والے کو دیا، کیا چیز ہے 400-500 روپے، کوئی چیز نہیں اس کے سامنے، لیکن یہ وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، 400 روپے لگے تھے، 200 روپے آپ میری طرف سے قبول کریں۔ شروع میں وہ ناراض ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے جب اعمال کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ خشک مزاج ہے، شروع میں کہتے ہیں خشک مزاج ہے، اتنا بھی باریک نہیں معاملات میں جانا چاہیے، کوئی بھائی چارہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس وقت بات سامنے رکھ دی جائے کہ جی یہ معاملے کی بات ہے، یہ بھائی چارے کی بات نہیں ہے، یہ معاملے کی بات ہے، یہ آپ کو لینے پڑیں گے۔
آج معاشرے کے اندر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا کہ جس سے آج دو ہمسائے آپس میں دور ہو جاتے ہیں، ساتھ دیوار ہوتی، لیکن معاملات میں چونکہ صفائی نہیں ہوتی اس لیے دو ہمسائے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جی وہ بجلی ٹھیک کروانی ہے، آپ ذرا اپنی سیڑھی دے دیں، عام گھروں میں باتیں، سیڑھی دے دی، اب جناب مہینوں گزر گئے، وہ سیڑھی واپس ہی نہیں ہوتی، پڑی ہوئی، ایک دفعہ دو دفعہ، وہ جی ہم نے بجلی ٹھیک کروانی ہے، ایک پیچکس ذرا دے دیں، تھوڑا سا لے لیا، وہ جی گاڑی ذرا تھوڑی سی ہے اس کا ذرا جیک دے دیں، ذرا وہ ٹائر چینج کرنا، پڑا ہوا ہے گھر میں، ایک دفعہ ایک چیز، دو تین چار دفعہ، بس پھر اس کے بعد یہ بندہ ہمسائے سے کوئی چیز مانگے گا، پڑی ہوئی ہوگی، اوکے کیسا نہیں ہے، نہیں بس وہ معذرت چاہتے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پڑی ہوئی، لیکن وہ نہیں دے گا، اس لیے کہ معاملہ نہیں نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا، العاریۃ مؤدات، بہت چھوٹا سا جملہ، العاریۃ مؤدات، کہ ادھار چیز لی ہوئی اس کو واپس کرنا فرض اور لازم ہے، ادھار لی ہوئی چیز کو واپس دینا فرض اور لازم ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ چیزیں گھروں کے اندر ادھار لے کر بعد میں واپس کرنا اپنی ذمہ داری پر، اور جو ہمسائے، آپ معاشرے میں اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو ہمسائے ایسے ہوں، معاملے کے بہت پکے ہوں، بڑے صاف، سیڑھی منگوائی، کام ہو گیا، فوراً واپس بھی دے دی، شکریہ بھی ادا کیا، کوئی چیز منگوائی، کام ہو گیا، شکریہ بھی ادا کیا، مجال ہے کہ یہ ہمسایہ پھر آپ کو کبھی کسی چیز کے دینے سے انکار کرے، نہیں یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، تو جو کوئی چیز دیتے ہیں کبھی نہیں رکھی، ایک منٹ نہیں رکھی، بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، کیوں؟ یہ معاملے کی صفائی ہے، یہ معاملات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو دین سمجھا ہی نہیں جاتا۔ دین تو وہ نمازیں پڑھنی ہوتی، روزے رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی، یہ دین ہوتا ہے، یہ کوئی دین ہے؟ اس کا کیا تعلق دین سے؟ حالانکہ یہ پورا شعبہ ہے دین کے اندر۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی ترین آیت، سب سے طویل ترین جو آیت ہے وہ معاملات کے بارے میں، سورہ بقرہ کے اندر آخری رکوع سے جو پہلا رکوع ہے، اس پورے رکوع میں دو آیتیں، ایک چھوٹی ایک بہت بڑی ہے۔ یا ایھا الذین، جو شروع میں تلاوت کی آج، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور آگے ہدایات دی معاملات کے بارے میں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی سے قرض لینے لگو، معاملہ کرو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرنے لگو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک انصاف کرنے والا اس میں لکھ لے۔ پھر آگے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی اہم معاملہ ہو تو اس میں گواہی بھی ڈال لیا کرو، اس میں گواہی بھی ڈال لیا کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپایا نہ کرو، گواہ بھی بنا لیے، کوئی بڑا معاملہ وہاں گواہ بھی بنا لیے۔ آج انسان لین دین کے اندر لکھت پڑھت کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمیں اجنبی سمجھا ہوا، کیا ہے 30 سال ہو گئے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، اب ایک معاملہ کیا چھوٹا سا، اس میں لکھت پڑھت ہو رہی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، دوست ناراض ہو جاتے ہیں، احباب ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بہن ناراض ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے میں سمجھا کیا ہے؟ اگر اس وقت بندہ دین کا حوالہ دے، دین کا واسطہ دے کہ دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کرنا ہے اور یہ معاملہ لکھ کر ہوگا، اڑ جائیے اس وقت دین کی خاطر، ناراض بھی نہیں کرنا، طریقے سلیقے سے ناراض بھی نہیں کرنا کسی کو، اور پھر اس کے فائدے جب ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے زندگی کے اندر سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ انسان اگر معاملات میں صاف نہ ہو، لین دین میں صاف نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر نہ آپس کا اعتماد رہتا ہے، نہ آپس کی محبت رہتی ہے۔
آج ہمارے گھروں کے اندر بسا اوقات جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، شادی ہوئی جس بیوی سے، وہ اجنبی لڑکی ہوتی، گھر آتی ہے، نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ بھی شوہر کی ایک ایک بات کو دیکھتی ہے کہ اس کے معاملات کی صفائی کیسی ہے، اس کے معاملات کتنے پاکیزہ۔ اگر شوہر نے شادی کے فوراً بعد اس کے زیور پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ اتنا زکوٰۃ اتنی فرض ہو جاتی ہے، اتنی لازم ہو جاتی ہے، ذرا میں کاروبار میں لگاتا ہوں، اس سے گھر بناتے ہیں، اس سے فلاں کرتے ہیں، اس سے فلاں کرتے ہیں، مقصود کیا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا زیور جو ہے نا کسی طرح قبضہ کیا جائے، اس کو بیچا جائے، اس کو کھایا جائے۔ کہتے بھی ہیں جو گھر بنانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، بنا دیں گے آپ کو، زیور سے بنا دیں گے۔ اور یہ اس طریقے سے زیورات بیوی کے قبضہ کرنے والے کبھی بیوی کو زیور بنا کے کبھی نہیں دیتے، اس لیے کہ جو بندہ بیوی کو دوبارہ زیور بنانے دینے کے قابل ہو تو وہ گھر میں کیوں نہ لگا لے، وہ محنت کر کے وہاں کیوں نہ لگا لے۔ یہ معاشرے کا انسان جس دن بیوی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شوہر میرا یہ معاملات کے اعتبار سے صاف نہیں ہے، یہ معاشرے میں شوہر اس بیوی کی نظروں میں ٹکے کبھی نہیں رہتا، اس کی قدر و منزلت ختم ہو گئی۔ اور اگر اس بیوی کو پتا ہو کہ یہ مرد ہے، اس کو تو اللہ نے کہا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو اتنا باصلاحیت رہنے کا حکم دیا کہ اس کو قوام بنایا عورتوں پر۔ کیوں؟ بما انفقوا من اموالهم، کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کریں، نہ یہ کہ بیوی کے مال پہ نظر رکھیں۔ یعنی عرض کیا کہ آج گھروں کے اندر بیویوں کے دلوں میں جو قدر و منزلت ختم ہوتی ہے، وہ اس میں سے ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ میاں، یہ شوہر، یہ معاملات کا صاف نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کو پتا ہو پکا کہ یہ دل کا صاف ہے، اس کے میرے زیور میرے پیسے پر اس کی نظر نہیں ہے، میری چیزوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی، اندازہ ہو جاتا ہے، چند مہینوں میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ دینے والا ہے، پیسے دیتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ کاش کہ گھروں کے اندر جب یہ ماحول بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گھر میں بنا دے، بعض گھروں میں الحمدللہ ہے، ابھی بھی معاشرے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ اس بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہاں بیگ اپنا رکھ کر جاؤں گی اور پرس رکھ کر جاؤں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شوہر اس کو ہاتھ بھی لگائے کہ جائے کہ پیسے نکالے، پتہ ہی نہ لگنے دے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ہے نا، آپس میں بولا نا، آپس میں محبت ہوتی ہے، آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے پیسے لے لیے تو کیا ہوا؟ اور اگر بیوی نے شوہر کی جیب میں سے اگر پرس، وہ قمیض لٹکی ہوئی تھی، کوٹ لٹکا ہوا تھا، اس میں سے اگر بٹوا نکال کر اس میں پیسے نکالے تو کیا ہوا؟ اگر بیوی ہے نا، تو پھر وہ حدیث ذہن میں رکھنی پڑے گی، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں معاملہ کریں گے کالاخوان، بھائیوں کی طرح، بھائیوں کی طرح کا جملہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، بیوی اور شوہر معاملہ کرنے لگے بھائیوں کی طرح، تو گھر میں رہیں گے اجنبیوں کی طرح، گھر میں رہیں گے اجنبیوں کی طرح۔ وہ اپنا بٹوا بچاتا پھرے گا، وہ اپنا پرس بچاتی پھرے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اعتماد کرے۔ میں نے عرض کیا کہ آج معاملات کو سمجھنا ہے، بڑے بڑے کاروباری معاملات، بڑے بڑے جناب اقتصادی معاملات، بینکوں کے معاملات، فلاں معاملات، ابھی وہ بہت دور کی بات ہے۔ پہلے بندہ یہاں سے اکائی کو تو چلے، اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو تو درست کرے، جہاں سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج معاشرے میں الحمدللہ ایک طرف وہ گھر ہیں، وہ خاندان ہیں کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ کاروبار کی چابیاں ان بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ معاشرے میں گھر موجود،
اور معاشرے میں دوسری طرف وہ نوجوان بھی موجود ہیں جو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ میرے ابا جی مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتے، پیسوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں۔ سمجھاؤ ان بچوں کو تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم آپ ہمارے ابا جی کو نہیں سمجھتے۔ ان کا ذہن بھی عجیب و غریب ہے۔ پھر ان نوجوان بچوں سے جب شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، جوان ہو گئے، بچوں والے ہو گئے، لیکن ماں باپ ان کے ہاتھ میں کاروبار دینے کے لیے تیار نہیں، دکان کی چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں، کیش پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، کاؤنٹر پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہوتا کیا ہے اس میں؟ ہوتا کیا ہے؟ میرے عزیزان محترم، ہمیں جاگنا ہوگا، اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جن کے کانٹے ماں باپ کے دلوں میں چبھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو نکالنا پھر ایک طویل وقت چاہیے، یہ نہیں کہ نکل نہیں سکتے، نکل جاتے ہیں لیکن وقت چاہیے۔ اور وہ کانٹے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں تربیت نہیں ہوتی اولاد کی۔ میں نے کہا جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں اولاد جوان ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں کاروبار کی چابیاں پکڑا کر بڑے مطمئن ہوتے ہیں لوگ۔ اور جہاں تربیت نہیں ہوتی یا تربیت کی فکر نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ غلط تربیت کی ہوتی ہے، بگاڑا ہوا ہوتا ہے، نہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو بگاڑنا کہتے ہی نہیں۔ کیسے؟ چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھیجا بازار انڈے ڈبل روٹی لینے کے لیے، وہ لے آیا، اس میں سے کچھ کھا پی بھی لیے، چاکلیٹ کھا لی، بوتل پی لی، آئس کریم کھا لی۔ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے کچھ کھا کر آیا، ورنہ یہ انڈے اتنے کے آتے، ڈبل روٹی اتنے کی آتی، باقی پیسے اتنے بچنے چاہیے تھے۔ ماں باپ یہ سوچتے بچہ ہے کوئی بات نہیں، بس یہاں سے شروع ہو گیا معاملہ، یہاں سے شروع ہو گیا معاملہ۔ یہ بددیانتی، معاملے کی صفائی نہ ہونا، ایک واقعہ، دو واقعے، تین واقعے، پھر ذرا اور بڑا ہوتا ہے بچہ، اب ماں باپ اسے ہزاروں کا سامان منگواتے ہیں، گروسری منگواتے ہیں، سارا سودا ودا اسے منگواتے ہیں۔ یہ نوجوان جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ بیچ میں اچھا خاصا رکھ لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرا کمیشن ہے۔ ماں بھی مسکراتی ہے آگے سے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کمیشن۔ بچہ کہتا ہے گھر کا سودا لاتا ہے، کہتا ہے اس میں سے کچھ پیسے لوں گا، یہ میرا کمیشن ہے۔ ماں بھی ہنستی، باپ بھی ہنستے، مسکراتے، لیکن دل میں کانٹا چبھ جاتا ہے، یہ معاملے کا صاف نہیں ہے، یہ بچہ معاملے کا صاف نہیں ہے، یہ بیچ میں سے کھاتا ہے۔ یہی نوجوان جب بڑا ہوگا، باپ اس کو کاروبار کی چابیاں دینے پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا، یہ کھاتا ہے۔ اور اگر بچپن کی اکائی سے اس کے اوپر نظر رکھی ہوتی، اس کی چوکیداری کی گئی ہوتی، بہت گھٹیا باتیں لگیں گی معاشرے میں یہ والی۔ یہ سودا لے کر آیا، باپ بھی پوچھے، ماں بھی پوچھے، بیٹا کتنے کا آیا، باقی پیسے وہ شمار کر کے دے، گن کر دے، حساب دے۔ کوئی بات نہیں، کھا لیا کوئی چیز، کھا لی، آ کے بتائے میں نے اتنی کوئی چیز کھا لی۔ اس کو شروع سے حساب کتاب کی عادت ڈالی جائے۔ یہ حساب کتاب کی عادت نہیں ہے، یہ معاملات کی صفائی ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ سینکڑوں معاملات جب اس بچے کی زندگی میں آتے گئے معاملات کی صفائی والے، جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو باپ پتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے زندگی میں آج تک ایک پیسہ نہیں کھایا میرا، آج تک ایک پیسہ نہیں کھایا اس بچے نے۔ اتنا باپ ٹھوک بجا کر اپنے بچے کے بارے میں کہتا ہے۔ یہ وہ اولاد ہوتی ہے کہ جس کو وہ چابیاں دیتے ہیں اپنے کاروبار کی۔ میں نے عرض کیا کہ آج نوجوان جو شکوہ کرتا ہے کہ جی ہمارے باپ والد صاحب اعتماد نہیں کرتے، والدہ اعتماد نہیں کرتی، ہمارے وہ معاشرہ اعتماد نہیں کرتا، اس کی بنیادی وجہ معاملات کی صفائی نہ ہونا۔ ہاں ٹھیک ہے، بچپن میں کچھ واقعات ہو گئے، کچھ بددیانتی کے واقعات ہو گئے، لیکن آخر کار جب اللہ نے سمجھ دی اس کے بعد پھر وہ بندہ بن گیا۔ 1 سال 2 سال 5 سال تعلیمی وقت جتنا اس نے گزارا، بڑا دیانتداری سے وقت گزارا، کبھی بددیانتی کی ایک مثال اس کے سامنے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، ماں بھی اعتماد کرے گی، باپ بھی اعتماد کرے گا، لیکن وقت کی ضرورت کہ آج بچیوں اور بچوں کا مزاج بنانا معاملات کی صفائی والا۔ یہاں تک کہ
بچوں کے جو پیسے ہوں ان تک کا، اب میں بات کو بالکل الٹنے لگا ہوں، بات کو بدلنے لگا ہوں. میں نے کہا آج معاملات کی صفائی لوگ سمجھتے ہی نہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں. بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تب اور بات ہوتی ہے، ذرا سے باشعور ہو جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آنٹی آئی تھی، خالہ آئی تھی، انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے اور اس عید پر اتنی مجھے عیدی ملی تھی اور میں نے اپنی امی کو دی تھی. اس کے بعد ماں کے پرس میں جو چیز جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آہستہ 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 ذہن بنتا چلا جائے گا ان بچوں کا کہ یہ ماں ایسی ہے کہ بس کوئی دے کے جاتا ہے پیسے تو یہ لے لیتی ہے، بس غائب. آہستہ آہستہ اس بچے کا شعور بلند ہونا شروع ہوتا ہے، ماں کے بارے میں ایک رویہ بن جاتا ہے، یہ ماں میرے پیسے کھانے والی ہے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اس بچے کا ذہن بن گیا کہ یہ ماں کھانے والی ہے، یہ ماں میرے پیسے پر قبضہ کر جاتی. میں نے کہا نا میں مثال کو الٹنے لگا ہوں. لیکن اگر بچوں کو ملنے والے پیسے، جب بچے ذرا باشعور ہو جائیں تو ایک الگ سے لفافے میں ماں رکھے، خرچ ہی کرنا ہے نا، بچوں کے لیے خرچ کرنا. کبھی ان کو کاپی لے کر دے رہے، کبھی پینسل لے کر دے رہے، کبھی کپڑے لے کر دے رہے. بیٹے یہ آپ کے پڑے ہوئے تھے پیسے، اس میں سے بچوں کو بٹھا کے، بیٹا آپ ہی کے پیسے تھے، میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، آپ کی یہ چیز آئی، یہ چیز آئی، یہ چیز آئی. اور میں نے دیکھا ان گھروں کے اندر، ان معاملات کرنے والوں کے اندر، جب ان کو یہ سمجھ اللہ نے دے دی تو بچے بیٹھ کر ماں سے بات کرتے ہیں، اچھا اب میرے پیسے کتنے رہ گئے. اور بڑے بچے جو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو ایک ایک بات یاد ہوتی ہے، ہمارے پیسے اتنے رہ گئے، اتنے آ گئے، اتنے فلاں ہو گئے، اور آج میں نے اتنے سکول سے بچائے تھے، اتنے میں نے سنبھال لیے تھے. پھر ماں باپ کے آگے تربیت، معاملات کی صفائی کہ بیٹا جو خرچ کرو وہ ہمیں بتاؤ، جو چیز چاہیے وہ ہمیں بتاؤ. یہ اجنبیت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں شاید اس سے اجنبیت ہو جاتی ہے. نہیں، اجنبیت نہیں ہوتی، اس سے معاملات کی صفائی سکھانا ہوتا ہے. اگر ایسا کیا جائے بچوں کے ساتھ گھروں کے اندر، تبھی اولاد نہیں سمجھے گی کہ میرا باپ میرے پیسے کھا جاتا ہے، جو کوئی آتا ہے یہ لے جاتا ہے، پر بعد میں پوچھتے ہی نہیں، باپ پتہ ہی نہیں کہاں جاتے ہیں. اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے. جس طرح باپ کا ذہن بنتا ہے بچے کے لیے، اسی طرح بچوں کا ذہن بھی بن جاتا ہے. اب اسی بات کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا. بچے بڑے ہوتے ہیں، پڑھ لکھ جاتے ہیں، چلو بیٹا آ کے دکان میں شریک ہوا کرو، فیکٹری میں آیا کرو، فلاں آیا کرو. پھر بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، باپ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لکھ پتی ہو، لیکن اس نوجوان بچے کو نہیں پتا کہ میں اس دکان کے اندر ملازم ہوں یا میرا کوئی شیئر ہے، کیا ہے. نہ باپ ظاہر کرتا ہے، کہتا ٹھیک ہے بیٹھو، تمہاری ضروریات ساری پوری تو میں کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ شادی تک ہو جاتی ہے اور لوگ واضح نہیں کرتے کہ یہاں ملازم ہے، دکاندار ہے، مالک ہے، شیئر ہے، کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے نوجوان کی. آج یہ معاملات کی صفائی معاشرے کے اندر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بیوی بچوں والا ہوتا ہے، اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بیچ میں سے پیسے نکالتا ہے، دکان میں سے پیسے نکالتا ہے، کاروبار میں سے پیسے نکالتا ہے. باپ تو دیتا نہیں اس میں، یا دیتا نہیں، باپ شفقت کرتا ہے، ٹھیک ہے لے لو، لیکن اس کی حیثیت واضح نہیں ہوتی. یاد رکھ لیجئے گا، جب بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، شرعی نقطہ نظر سے یہ اپنے پیسے کے خود مالک ہوتے ہیں یا اپنے پیسے کے مالک، کسی اور کے پیسے کے مالک نہیں ہوتے. جب بچے بالغ ہو جائیں، بالکل دو ٹوک بات ہے، وہ اپنے پیسوں کے الگ مالک ہوتے ہیں. لہٰذا اگر نوجوان بچے کو کاروبار میں بٹھایا جائے، دکان پہ بٹھایا جائے، یا اس کا شیئر رکھا جائے، اس کے اندر بتایا جائے اس کو تمہارا بیٹا اتنا شیئر ہے اس کے اندر، یا اس کی باقاعدہ ماہانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، پھر اس کے بعد آپ اس کے کھانے کا بھی خرچہ برداشت کریں، اس کے کپڑوں کا بھی خرچہ برداشت کریں، سارے خرچے برداشت کریں، لیکن اس کے اندر ایک احساس ہو کہ مجھے اتنا ماہانہ ملتا ہے. یہ بچہ اس کاروبار میں سے کبھی بددیانتی نہیں کرے گا، کبھی بددیانتی نہیں کرے گا. اور الحمدللہ جن حضرات کے ہاں یہ کاروبار میں اور دکانوں میں یہ مسئلے پیش آئے،
اور آ کر یہ عرض کیا کہ بھئی یہ باتیں بڑی مشکل ہو گئیں، کیا کریں، بچوں کو کیسے کنٹرول کریں، بٹھانا بھی ہے بچوں کو کاروبار میں۔ ان کے سامنے یہی باتیں رکھ دی، یہی آیت رکھ دی قرآن مجید کی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے رکھ دیے۔ الحمدللہ بعض تو ایسے حضرات ہیں چھوٹے موٹے کاروبار ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے بچوں پر، اولاد پر یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کا شیئر بھی اس میں ہے، جس دکان میں بیٹا آپ بیٹھے ہو اس میں شیئر بھی ہے، آپ کا حصہ بھی ہے، شراکت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ اتنا ماہانہ میں تمہیں دیا کروں گا، دونوں چیزیں۔ اب بچے کا پیٹ بھر گیا، اب اس کی حرص اور لالچ اور بددیانتی کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ معاملات کی صفائی ہے۔ اور اگر گول مول رکھا جائے، کوئی نہیں بیٹا سارا ہی آپ کا ہے، معاملات کو گول مول رکھا جائے، ٹھیک ہے جتنا لے لیا بیٹا، جتنی چاہیے وہ لے لیا کرو پیسے، یہ معاملات کی صفائی نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ بھائی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، دو بھائی ہو تو پھر وہ کہتا ہے وہ زیادہ لیتا، وہ کم لیتا، وہ اس طرح نکالتا ہے میں اس طرح نکالوں گا، باپ بعد میں روتا ہے یہ کیا ہوا۔ اصل میں معاملات کی صفائی نہیں تھی نا۔ میں نے عرض کیا یہ کرنا کب ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے کے بعد یہ اپنے تمام چیزوں کا خود ذمہ دار ہو گیا۔ اب سمجھایا جائے، یہی حال بچیوں کا ہے، بچیوں کو بھی معاملات کے اندر صفائی سکھائی جائے، پاکیزگی سکھائی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر۔ کسی سے کوئی چیز ادھار لی جائے گھروں میں رہتے ہوئے تو ایسی صورت کے اندر بچیوں کا ذہن بنایا جائے کہ خیانت نہیں کرنی چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، ایثار سے، قربانی سے کام لینا چاہیے، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دے بہت اچھا، لیکن معاملات پاکیزہ ہونے چاہیے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں، گھر کا ماحول دیکھتی ہیں، خواتین کو جو میں باتیں بتانے والا ہوں، خواتین کو یہ باتیں بتانی پڑیں گی، یہ باتیں سکھانی پڑیں گی۔ معاشرے میں رہتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں الحمدللہ سب گھروں میں ہوتا ہے، چھوٹے گھروں میں، بڑے گھروں میں، سب جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ پیاز ختم ہو گئی، ادھر آنٹی سے پیاز لے آؤ، وہ چینی نہیں ہے اب چینی لے آؤ، ادھر فلاں چیز ختم ہو گئی کھانے کو، ادھر آنٹی سے کہو نا، خالہ ساتھ والی سے لے آؤ، جاؤ جاؤ پھر جلدی سے لے آؤ، مہمان آئے ہوئے، لے آتے ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ، آخر کار وہ ہمسایہ یہ کہے گا، ہمسائی یہ کہے گی بس چینی دینے ہمیں ذرا، وہ مہمان آئے، وہ کہ نہیں چینی نہیں، ختم ہو گئی، ہوتی پڑی۔ اور اگر معاملات کی صفائی ہو، میں نے عرض کیا بچیوں کو یہ معاملات سکھانے پڑیں گے، گھر والوں کو یہ معاملات سکھانے پڑیں گے۔ پیاز منگوائی یہ ادھار ہے، سمجھیں ادھار ہے، چینی منگوائی یہ ادھار ہے، کوئی چیز کھانے کی ہمسائے سے کوئی چیز ایسی منگوائی یہ ادھار ہے، اور جب آ جائے گھر میں تو اس کو واپس کیا جائے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ العاریۃ مؤدات، ادھار لی ہوئی چیز یہ اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب ہم ہمسایوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں منگوا لی جائیں ساتھ والے گھر سے، دوبارہ واپس کرنے کی کوشش کی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، جی کیا بات ہوئی، آپ لوگ تو بالکل ہی ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز منگوائی تھی آپ اب اس کو واپس بھی کرنے آ رہے ہیں، یہ تو غیروں والی بات ہو گئی۔ لیکن اگر اس وقت بندہ ڈٹ جائے کہ نہیں معاملات کی بات ہے، وہ ہم نے آپ سے ادھار لیا تھا، یہ آپ کو لینا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو ہم آئندہ آپ سے یہ چیز نہیں لیں گے، ہٹ جائیں، تھوڑا سا ڈٹ جائیں۔ گھر والوں کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں کہ اگر عاریہ ہے، مؤدات، اس کا ادا کرنا واجب ہے، لہذا ادھار کی ہوئی چیز لی ہوئی ہے اس کو واپس کرنا ہے، ذمہ داری، صفائی، معاملے کی صفائی۔ اگر آپس میں ہمسایوں کے اندر اس طرح چیز لے کر اور بعد میں واپس بھی کرنے کا مزاج بن جائے، کھانے پینے کی عام چیزیں، تو پھر آپ 100 دفعہ بھی اگر ان سے چینی منگوائیں گے، کبھی دودھ منگوائیں گے، کبھی کوئی چیز منگوائیں گے، 100 دفعہ منگوائیں، کبھی انکار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے بہت صاف لوگ ہیں، بہت صاف لوگ ہیں، بہت معاملے کے پاکیزہ لوگ ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم معاشرتی زندگی میں بھرپور کوشش کی کہ آج کی بات کے اندر یہ چیز رکھی جائے کہ ہماری معاشرتی زندگی میں معاملات صاف ہونے بہت ضروری ہیں۔ بڑی بڑی باتیں معاملات کی، وہ بہت اونچی اونچی باتیں کتابوں میں بہت لکھی ہوئی ہیں، بہت لیکچر ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں،
لیکن اصل جو بات ہے جہاں سے دل جوڑنے کی ضرورت ہے وہ ہے گھروں کے معاملات. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں معاملات کی پاکیزگی اور صفائی کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.